کے پیچھے اندھے ہو گئے اور کتاب کا سارا علم بھول گیا. اس نے ایسی غلطی کی جیسے شاید جاہل لوگ بھی نہیں کریں گے. ایک جاہل آدمی کو بھی یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا مرنا زندہ رہنا اللہ کے ہاتھ میں ہے، جب موت آئے گی تو مرنا ہی پڑے گا. لیکن یہ تو عالم تھا، اس نے جاہلوں سے بھی بدتر حرکت کی، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ کر. تو آپ دیکھیے کہ خواہش، ہوا اسی لیے استعمال ہوتا ہے. احواؤن کا لفظ آپ پڑھتے ہیں تو اس سے ہوا کیا کرتی ہے؟ آپ کو شیک کر دیتی ہے. ہوا بھی اسی سے ہے نا، جو اردو میں ہم ہوا ایئر کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہوا کیا کرتی ہے؟ آپ کے خلاف، آپ کے جسم کے قوت کے خلاف چل رہی ہوتی ہے نا، تو اگر شدید ہو تو آپ کو شیک کر دیتی ہے اور آپ کو بلندی سے گرا بھی سکتی ہے. اسی سے خواہش کے لیے بھی ہواؤن کا لفظ آیا. ٹھیک ہے، یہ ہمیں ہمیشہ ہماری جسمانی قوت کے خلاف چلتی ہیں، ہمیں ہلا دیتی ہے، اور اگر ہم میں کمزوری ہو تو ہمیں بلندی سے گرا بھی سکتی، پٹک دیتی. تو اس کی بھی خواہش نفس نے اسے پٹک دیا، کیونکہ اس نے جب موقع آیا اپنی خواہش کو چنا اور اللہ کی آیات کو چھوڑ دیا. 90 سال جو اس کے سامنے کوئی امتحان ہی نہیں آیا تھا. جب امتحان سامنے آیا تو اس نے اپنی خواہشات کو چنا، احکامات کو بھول گیا، اور یہی امتحان تھا جس میں یہ فیل ہو. ٹھیک ہے، اب اس واقعے اور اس کے نتائج کو سامنے رکھ کر اس کو عام فہم ملی. ہر وہ بندہ اس میں شامل ہو جاتا ہے جو کتاب کا علم رکھتا ہے اور پھر خواہشات پر چلتا ہے. اب اس لیے ضروری نہیں کہ وہ بہت بڑا اسکالر ہو. ایک عام مسلمان جو کتاب کا علم رکھتا ہے، ہم رکھتے ہیں نا. اچھا، ایک موٹی سی بات، کوئی بندہ دیندار ہے یا نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ بچہ کی پیدائش ایک فطری طریقہ ہے اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. سب جانتے ہیں، چاہے وہ دین سے بالکل دور اور نماز بھی نہ پڑھتے، جانتے ہیں. غیر مسلم بھی یہ مانتے ہیں اپنے اپنے عقیدے کے مطابق کہ اولاد خدا دیتا ہے، بھگوان دیتا ہے، خداوند دیتا ہے، جو بھی وہ نام رکھتے ہو. اب اس کے جاننے کے باوجود ہم لوگ اپنی اس خواہش کو کہ ہماری اولاد ہو پورا کرنے کے لیے بابوں کے پاس جاتے ہیں، کالے جادو تک کراتے ہیں. ابھی 2012 میں ایک بندہ پکڑا گیا، پھر اس کے یعنی ذریعے وہ بندہ بھی پکڑا گیا جس نے عمل بتایا تھا. وہی پرانا قصہ، صدیوں پرانا، اتنا پرانا ہے کہ سن کر بھی کراہیت محسوس ہوتی ہے کہ آج کے دور میں بھی ابھی یہ جہالت باقی ہے کہ اولاد نہیں تھی، بیٹا نہیں تھا، اولاد تھی، بیٹا نہیں تھا. بیٹے کے لیے وہ کسی بندے کے پاس گیا جو کالا جادو کرتا تھا بقول ان کے. میرا خیال ہے جادو شادو بھی نہیں آتا ہوگا، ڈرامے بازیاں تھی. بہرحال تو اس نے اس کو کہا کہ ایک بچہ اگر قربان کرو گے تو تمہارا بچہ ہو. وہی پرانا قصہ. اور اس کو عورتوں کوئی ہتھے نہیں چڑھا، اس نے اپنا بھانجا جو ہے اس کو وہ یعنی کہ اس نے ایج وغیرہ بتائی تھی تو وہ لے کر گیا سیر کے بہانے، اور اس نے بھانجے کو قتل کر دیا. اب دیکھیں اس میں کتنے سارے مسائل ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ کیا واقعی ایک بچے کو مارنے سے کسی کے ہاں بچہ پیدا ہو سکتا ہے؟ ہاؤ؟ کس طرح ممکن؟ کیسے؟ یہ کون سا فارمولا ہے؟ عجیب باتیں. اسی طرح 1997 میں کراچی میں لوگ پکڑے گئے تھے، میاں بیوی پکڑے گئے تھے. ان کی اولاد نہیں تھی، انہوں نے بہت کوششیں کی اولاد کے حصول کے لیے. تو پھر وہ کسی بابے صاحب کے پاس چلے گئے. وہ بابا خیر بھاگ گیا تھا، وہ پکڑا نہیں گیا، لیکن میاں بیوی کو قید ہوئی تھی. ان لوگوں کے ہاں سے کچھ چھوٹے بچوں کی ہڈیاں ملی، جس سے ساری بات شروع. ان کی کام والی نے کمپلین کر دی پولیس کو، اور پولیس نے جب تلاشی لی تو بات صحیح ثابت ہوئی. بہرحال بہت ہی گھٹیا کیس تھا، یعنی اتنا گھٹیا کہ ذکر کرتے ہوئے بھی دل برا پڑتا ہے کہ ان کو اس نے کہا کہ نوزائیدہ بچے جو مر جائیں، بعض بچے ہوتے ہیں نا پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں یا مردہ پیدا ہوتے ہیں، تو ایسے بچوں کی وہ نا گوشت کھانے کا کہا تو وہ اس کی لاشیں چوری کراتے تھے، تو وہ پھر اس کو پکا کے کھاتے تھے. یعنی اس قدر ان ہیومن بات ہے کہ بندہ سوچتا ہے کہ ایک انسان کر کیسے سکتا ہے، اور لاکھ بے اولاد ہو اس کا دل آمادہ کیسے ہوتا ہے. وہ ایمان تو چھوڑی، انسانیت کی کس لیول پر. تو اس میں گورکھن ساتھ ملا ہوا تھا وغیرہ جو کچھ بھی، وہ سارے پکڑے گئے، سب کچھ ہوا، سزا ہوئی.
کافی اس کیس کا رولا پڑا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں تو اس بات کو جاننے کے لیے کسی خاص درجے کے علم کی ضرورت ہے نہیں. یہ تو کامن سینس کی بات ہے. یعنی مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی واقعتاً سیریسلی اپارٹ فرام دا ریلیجن. آپ کامن سینس کی بات کریں کہ ایک بچے کا گوشت کھانے سے کس طرح یہ چینج آئے گا کہ تمہارا بچہ پیدا ہوگا. ان کی کوئی سینس بنتی ہے کیا؟ اس بات میں کیا لاجک ہے؟ کس طرح کی بات کرتے ہیں؟ کوئی لاجک ہی لے آؤ بھائی. چلو ڈاکٹرز تو میڈیسنز دیتے ہیں نا جن کی وجہ سے ہارمونل چینجز آتے ہیں. اس سے کون سا چینج آئے گا سمجھاؤ. میں نے تو کہا مذہب کو سائڈ پر رکھ دیں, سائنس کی بات کریں. سائنس کی بات کریں کہ سائنٹیفکلی کون سا چینج آئے گا, کیا حاصل وصول ہو جائے گا. اولاد اللہ کے ہاتھ میں. پھر ایسی حرکتیں کیوں کرتے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کو پس سے پش ڈالتے ہیں تبھی کرتے ہیں. اسی طرح رزق اللہ کے ہاتھ میں, اور رزق کے لیے کہاں کہاں جاتے ہیں. پھر آپ دیکھیے کہ اللہ رب کریم نے ہمیں حکم دیا شادی کرنے کا, اور اس کے لیے اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ پوشیدہ دوستیاں نہیں لگانی. سورہ بقرہ میں اللہ نے حکم دیا نا کہ کوئی حرج نہیں ہے اس بات پر کہ اگر کوئی عورت بیوہ ہو جائے یا اس کی طلاق ہو جائے تو تم اس کو عدت کے بعد نکاح کا پیغام دے دو. مجھے پتا ہے کہ تم انہیں یاد کرتے ہو اور عنقریب میں پیغام نکاح دو گے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ان سے پوشیدہ دوستیاں مت لگانا, چوری چھپے کے یارانے مت کرنا. ہاں معروف بات کہنا اور نکاح کرنا. لیکن ہمارے یہاں آپ دیکھیے کتنے بابے بیٹھ کر محبت یہ تعویذ دیتے ہیں, اور حالانکہ خاص سورہ بقرہ میں بنی اسرائیل کا اللہ نے کیا بتایا کہ وہ ایسا جادو کرتے تھے جس کے ذریعے میاں بیوی میں جدائی ڈال دیتے تھے. تو میں نے آپ سے تب بھی کہا تھا کہ یہ تعویذ محبت تھے کہ فلاں عورت میرے پیچھے پاگل ہو جائے, محبوب آپ کے قدموں میں, وغیرہ وغیرہ. تو یہ اخلاقی گراوٹ کی انتہا ہے. کسی کو پسند کرنا کسی سبب سے بری بات نہیں ہے. رشتہ دیا, اگلے نے قبول کر لیا, الحمدللہ, نہیں کیا ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ کو کوئی پسند ہے اور وہ آپ کو نہیں قبول کر رہا کسی بھی ریزن سے, وہ شادی شدہ ہے یا کوئی اور ریزن ہے, کہیں رشتہ ہو گیا ہے, ان کے پاس بہتر آپشن ہے, کچھ بھی سبب ہے, تو پھر جادو ٹونوں کا سہارا لینا کرنا یہ محبت نہیں, یہ ہوس ہے. اور محبتیں تو دل میں اللہ ڈالتے. ٹھیک ہے, اللہ رب کریم نے آل عمران میں احسان جتایا اپنا نا کہ یاد کرو تم لوگ ایک دوسرے کے دشمن تھے, میں نے تمہیں بھائی بھائی بنا دیا. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ ساری دنیا کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے, میں نے ان کے دل جوڑ دیے. تو محبت اللہ کی طرف سے آتی ہے, اللہ دلوں میں پیدا کرتے. جادو ٹونوں سے محبتیں نہیں آ سکتی, صرف ہوس ہو سکتی, اگلے کا دماغ بند ہو جائے اور ہوس پوری ہو جائے, بس دیٹس آل. وہ بھی اگر کسی کو کوئی جادو آتا ہو تو. لیکن ان کے پاس جانا اللہ کے احکامات کو بھلا کر اپنی خواہش پوری کرنا ہے نا, کیونکہ اللہ نے حکم یہ دیا کہ نہ ان کے ساتھ چوری چھپے کی دوستیاں لگاؤ اور نہ ہی ان کے ساتھ خفیہ تعلقات قائم کرو, بلکہ صرف معروف بات کہو. اور معروف بات ایک ہی ہے, شادی, بس. اب ہم ان سارے معاملوں میں اور زندگی کے اور بھی ہر ایک معاملے میں اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں اور اللہ کی آیتوں کو بھول جاتے ہیں جبکہ ہم ان کا علم رکھتے ہوتے. تو پھر یہ کیا ہے؟ وہی عالم جو اللہ نے ہمیں بتایا کہ ایک بندہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے, اس میں علماء بھی شامل ہیں خصوصیت کے ساتھ, اور عمومیت میں ہر وہ بندہ جو صاحب کتاب ہے اور کتاب کا علم رکھتا ہے, جب موقع آتا ہے وہ کتاب پر عمل نہیں کرتا, خواہشات پر عمل کرتا ہے. اگر وہ کتاب پر عمل کرتا تو اللہ کہتے ہیں ہم اس کے درجے بڑھا دیتے. وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا, ہم چاہتے تو اس کے ذریعے اس کے درجے بڑھا دیتے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے اس کے درجے نہیں بڑھائے, یعنی اللہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ کتاب پر عمل کرتا تو ہم جس معاملے میں مناسب سمجھتے اسے بلندی درجات عطا کر دیتے. لیکن وہ تو زمین کی طرف جھک گیا. زمین کی طرف جھکنا کیا ہے؟ گرنا, ذلیل ہونا, پستی کی طرف جانا. تو وہ گھٹیا چیز پر راضی ہوا, کمتر چیز پر راضی ہوا, گھٹیا پن پر اتر آیا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنے لگا. تو اللہ نے کہا جو جان بوجھ کر آیات کو چھوڑتا ہے, جانے پہچانے علم کو چھوڑتا ہے. ایک اور بہت موٹی سی بات, کوئی ایسا مسلمان ہے جسے یہ نہ پتا ہو نماز فرض ہے؟
سب کو پتا ہے نا. اور اذان ہوتی ہے اور نماز کے لیے نہیں اٹھتے, کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ آیت کے مقابلے میں خواہش پوری کر رہے ہوتے. تو پھر یہ مثال ہر اس بندے پر صادق آتی ہے جو یہ کرتا. اب اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگ جو اپنی خواہشات کو اللہ کی آیات پر فوقیت دیتے ہیں, ان کی مثال کتے کی طرح ہے. اگر تم اسے مارو تو بھی ہانپتا ہے اور نہ مارو تو بھی ہانپتا ہے. یہ ایک خاص رویے کا اظہار ہے. کتے کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ کبھی ختم نہ ہونے والی بھوک. آپ نے کبھی دیکھا کہ کتا سیر ہو کر بیٹھ گیا؟ اچھا بلی ہوتی ہے, بلی کا پیٹ بھر جاتا ہے نا تو بلی باقی کھانا چھوڑ کر بے نیازی سے بیٹھ جاتی ہے, سو جاتی ہے. وہ چاہے دوسری بلیاں آ کر کھا بھی جائیں, ڈونٹ بادر. جب اس کو دوبارہ بھوک لگتی ہے پھر آ کے شور مچاتی ہے, اب کھانا دو. کتے میں ایسے نہیں ہوتا. کتا ہر وقت زبان لٹکائے ہانپتا رہتا ہے, ہر وقت اس کے منہ سے پانی بہتا رہتا ہے, رال ٹپکتی ہے. رال ٹپکنا سمجھتے ہیں؟ کسی چیز کو دیکھ کر منہ میں پانی آنے سے ٹپکنا. ہم بچوں کو بھی کہتے ہیں تمہاری تو رال ہی ٹپکتی رہتی ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کہ تمہیں ہر وقت کھانا ہی چاہیے. تو کتے کی بھی رال ٹپکتی رہتی ہے ہر وقت. ہر وقت کھانے کو چاہیے, ہر وقت کھانے کے لیے بھوک لگی رہتی ہے. پیٹ خالی نہیں ہوتا, نیت نہیں بھرتی, نیت نہیں بھرتی, سیر نہیں ہوتا. اسی لیے وہ راہ چلتے سونگتا رہتا ہے. کیوں؟ شاید کہیں سے کچھ گرا پڑا کھانا مل جائے. اچھا بلیاں نہیں کرتی, وہ بڑے شان و شوکت کے ساتھ رائل سٹائل میں, بلیوں کو کبھی نوٹس کریں, بڑے رائل سٹائل میں چلتی ہے, سر اٹھا کے مٹک مٹک کے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ وہ ماڈلز کو واک سکھائی جاتی ہے نا, اسے کیٹ واک کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بڑے وقار کے ساتھ چلتی ہیں, سیریسلی. اور ان کو باقاعدہ سر بلند ہونے کی پریکٹس کرائی جاتی ہے, سر کے اوپر کتاب وغیرہ رکھ کر نا, تو ان کو واک کرائی جاتی ہے کہ کتاب گرنی نہیں چاہیے. تو آپ کبھی بلیوں کو نوٹس کریں, بڑا سر اٹھا کر چلتی ہیں, سوائے اس کے کہ ان کو بھوک لگی ہو. بھوک لگی ہو تو پھر ادھر ادھر ڈھونڈتی ہیں کھانا, لیکن تب بھی وہ کھانے کو کوئی چیز ملتی ہے تو ڈھونڈتی ہیں, ایسے سنیفنگ نہیں کرتی. اب کتا کھانا کھا کر ہٹا ہے, پھر بھی وہ چلے گا تو سونگتا جائے گا, فطرت ہے اس کی. ٹھیک ہے, اس سے کتے کا گھٹیا ہونا لازم نہیں آتا, وہ تو اللہ نے بنایا اس کو اس طرز کے اوپر ہے, اس سے ہم بہت سارے پھر کام لیتے ہیں. لیکن حرکت یہ کتے جیسی ہے. کتے کی انہی خامیوں کی بنا پر کہا جاتا ہے نا یہ تو دولت کا کتا ہے, یہ تو دنیا کا کتا ہے وغیرہ, اس کا پیٹ نہیں بھرتا اس سے. اچھا اب ایک اور بات ہے, آپ کتا پیچھے لگا ہو نا, یعنی کہ جیسے کھانا مانگنے کے لیے پیچھے پیچھے آتے, تو آپ اس کو پلٹ کر کچھ مارے نا تو ذرا سا بھاگے گا, پھر دوبارہ آ جائے گا. یہی کہا تو کہ تم اس کو مارو تب بھی ہانپتا ہوا پھر آ جاتا ہے. اور ایک اور مزیدار بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ سیریسلی یہ مستقل کتے کا رویہ ہے کہ آپ اس کو پتھر اٹھا کر ماریں تو ایک دفعہ اس کو بھی کیچ کر کے چیک کرتا ہے ہڈی تو نہیں ہے. اس قدر اس کے اندر ہڈن ہنگر ہوتا ہے. لیکن میں وہی کہہ رہی ہوں, اس سے کتے پر اعتراض نہیں ہو رہا, کیونکہ کتے کو تو اللہ نے اس فطرت کے اوپر بنایا ہے, اور اس کے بہت سارے فوائد ہیں پھر ہمارے لیے اس کی اس فطرت کے. بات یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, عقل دی ہے, اور پھر وہ کتے جیسے لیول کی حرکتیں کرے کہ پتھر کھائے اور پھر پلٹ کر اس کو منہ میں دبا کر دیکھے کہ یہ ہڈی ہے کہ پتھر ہے. اور اگر اس کو تم کچھ نہ کہو, یعنی کہ نظر انداز کر دو, آپ گھر میں آنے لگے, گھر کے باہر کتا بیٹھا ہانپ رہا ہے, آپ توجہ دیے بغیر اندر آگے دروازہ بند کر دیں, تب وہ بیٹھ کر ہانپتا جائے گا, دروازہ دیکھتا جائے گا, شاید کھولے شاید مجھے ڈال دے. ہوتا ہے ایسے, کبھی دیکھا ہے؟ نوٹس کیجئے گا. اس سے ایک بات پتہ ہے کیا چلتی ہے پتہ, کہ جو اللہ کے بندے ہیں نا وہ اپنے ارد گرد کی چیزوں پر غور کرتے ہیں. تفکر اسی کا نام, تفکر کیا کریں, چیزوں کے رویوں پر تفکر کیا کریں. تو یہ کتے کی عادتوں میں شامل ہے. اچھا کتے میں ایک اور مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ اگر ایک بڑی ڈیڈ باڈی اس کو مل جائے, جیسے کوئی گائے مری پڑی ہے لیٹ سپوز, اب کتا گائے تو نہیں کھا سکتا پوری, لیکن وہ دوسروں کو کھانے نہیں دے گا, وہ اپنا پیٹ بھر کر باقی کی حفاظت پر بیٹھ جائے گا اور لڑیں گے. لہٰذا وہ یاد ہے نا وہ کتا جو پل سے گزرتا ہے تو اپنے منہ کی بوٹی بھول کر اس کتے کی بوٹی پر بھونکنا شروع کر دیتا ہے جو پانی کے اندر ہے, اپنی بوٹی بھی چلی جاتی. کتا فطرتاً حریص ہوتا ہے, فطرتاً حریص ہوتا ہے. بلی میں یہ چیز نہیں ہے. بلی میں نے کہا نا اپنا کھانا جب اس کو ڈالتے ہیں آپ, اس کا پیٹ بھر کے اس نے جا کر سو جانا ہے, اب باقی چاہے دوسری بلیاں آ کر پی جائیں, اس کو کوئی اعتراض نہیں. بلکہ آپ نے کھانا ڈالا ہے اور ساتھ دوسری بلیاں آ کر کھانے لگ گئی ہیں,
تو وہ نہیں اعتراض کرتی، اس کو پتا ہوتا ہے کہ ختم ہو جائے گا اور مل جائے گا. سیریسلی میں نے بلیاں پالی اور میں نے یہ رویہ دیکھا کہ پیٹ کیٹ کو فوڈ ڈالتے ہیں نا، کھانا ڈالتے تو ساتھ دوسری اسٹرے کیٹس آ جاتی ہیں، ہمارا بلیاں، تو وہ ان کو کوئی اعتراض نہیں کرتی، اور اگر ان کو بھوک ختم نہ ہو تو وہ دوبارہ رولا ڈالنا شروع کر دیتے، پھر میاؤں میاؤں کا راگ شروع ہو جاتا ہے کہ اور کھانا ڈالو. اور اگر بچ جائے تو وہ اس کی حفاظت نہیں کرتی. کتا پتہ ہے کیا کرتا ہے؟ جو بچ جاتا ہے نا اس کو دبا کے زمین میں تو خود اوپر بیٹھ کے سو جاتا تاکہ کوئی لے نہ لے. ہرس. لیکن بلی ایسا نہیں کرتی، بلی وہیں چھوڑتی ہے، جا کے سو جاتی. اب یہ جو ہرس ہے اس کو تو میں نے کہا نا، اس کو تو بلٹ ان اللہ نے ایسا بنایا، لیکن انسان کے اندر ایسی ہرس ہونا کہ جو مل گیا وہ بھی سارا رکھ لیا، کسی دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کیا، اپنی ضرورت سے زیادہ پر بھی قبضہ جما لیا. اب یہ ہر طرح سے ہرس ہے. اور پھر کتے میں ایک اور بات پتہ ہے کیا ہوتی ہے؟ کھانے کے بعد اس کو صرف اور صرف فکر ہوتی ہے آرام کی اور سیکشل ریلیشن کی. اس کی زندگی ان 3 چیزوں پہ گزرتی ہے. سیریسلی تو آپ دیکھیں کہ وہ انہی 3 چیزوں کے لیے رہتا ہے، یا آرام کرتا ہے، یا سیکس کرتا ہے، اور یہ کھاتا ہے. تو پھر ایک بندہ جو خواہشات کے پیچھے لگ جاتا ہے اس کی زندگی کیا رہتی ہے؟ یہی اس کی زندگی میں بھی یہی 3 چیزیں رہ جاتی ہیں نا، سیکس، اپر سلیپ، آرام، فزیکل ریلیشن، اور کھانا پینا. اور کھانے پینے کے لیے وہ اپنی، یعنی کھانا پینا بمانے آسائشات، ان کے لیے وہ اپنی عزت نفس بھی داؤ پہ لگا سکتا ہے. کتے جیسی زندگی ہو جاتی ہے. تو بالکل انہی معنوں میں یہ مثال استعمال ہوئی ہے جن معنوں میں ہم کہتے ہیں یہ تو کتا ہے. ہم کہتے ہیں نا بعض اوقات بعض افراد کے بارے میں کہ یہ تو پیسے کا کتا ہے، یا یہ تو دنیا کا کتا ہے، یا یہ تو فلاں کا کتا ہے، اس کے پیچھے دم ہلاتا پھرتا ہے. بالکل انہی معنوں میں یہاں پر یہ مثال استعمال ہوئی. تو یہ ہے اسفل السافلین کی طرف بڑھنا، کیونکہ اللہ نے تو ہمیں معزز پیدا کیا، لیکن ہم اپنی خصوصیات کو ختم کر کے گندی عادتیں اپنا لیں. میں پھر عرض کروں گی کہ یہ کتے کی حقارت میں نہیں آئی یہ آیت. کتے کو تو اللہ نے بنایا اس طرح ہے، اور اس کی اسی فطرت کے ساتھ ہم اس سے بہت سارے کام لے سکتے اور لیتے ہیں. اگر وہ سنف نہ کرتا ہو تو سنفر کہاں سے آئے؟ اور بہت ساری چیزیں ہیں، بہت سارے کام ہیں. تو اس وجہ سے اس کی تو فطرت ہے بیچارے کی، اسے اس کے حال پہ چھوڑنا ہے. یہاں مراد یہ ہے کہ انسان اشرف المخلوقات کے سٹیٹس سے گر کر ایک جانور کے لیول پر اتر آتا ہے، اور جانور بھی وہ جسے ہم حقیر سمجھتے. کب؟ جب اپنی خواہشات کے پیچھے لگ جاتے. اگر آیات کے پیچھے لگیں گے تو پھر اشرف المخلوقات کا درجہ پائیں گے. ٹھیک ہے، یہ بالکل درست ہے کہ اپنے اپنے عمل کے مطابق درجات میں فرق ہوگا، لیکن بہرحال اپنا درجہ پائیں گے. اور اگر خواہشات کے پیچھے لگ گئے تو پھر ہم کتے کی طرح حقیر ہو گئے، گھٹیا انسان بنے، انسانیت پر دھبا بن گئے. یہی یہاں بتانا مقصود ہے. اور اللہ نے پھر وضاحت کی کہ یہ ایک بندے کی بات نہیں ہے. ذالک مثل القوم الذین کذبوا بآیاتنا، یہ مثال اس پورے گروہ کی ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتا ہے. اور جھٹلانا یہاں بمانے زبان سے انکار کرنا مقصود نہیں ہے. انتخاب اصل میں آپ کی پرائیورٹی کو ظاہر کرتا ہے. آپ جس چیز کو اچھا سمجھتے ہیں اسے خریدتے ہیں، لیتے ہیں، اور جس چیز کو گھٹیا سمجھتے ہیں اسے چھوڑ دیتے ہیں. تو آپ لاکھ کہتے رہیں کہ جی سیب صحت کے لیے مفید ہے، اگر بوقت خرید آپ جا کر شورما اور برگر ہی خرید رہے ہیں تو ظاہر آپ کی چوائس وہی ہے. اسی طرح سے ساری زندگی راگ الاپتے رہیں کہ اللہ کا دین سب سے اچھا، اسلام سب سے اچھا، قرآن سب سے اچھا، اور جب ہمارے سامنے فیصلے کا وقت آئے تو ہم اللہ کی آیات کے خلاف اپنی خواہشات چنتے ہیں، تو پھر ہم نے اپنا رب تو اپنے آپ کو بنا رکھا. ہم نفس کے بندے ہیں. اور بڑا صحیح لفظ استعمال کرتے ہیں ہمارے جو ہے نا صوفی گروہ جو ہے، وہ کہتے ہیں نفس کا کتا. یہ نفس کا کتا یہ مثال، ٹھیک ہے، جس میں ہر وہ بندہ شامل ہے جو اللہ کی آیات کے خلاف جا کر خواہش پوری کرے. جائز خواہشات پوری کرنا اس میں شامل نہیں ہے. انہوں نے اس چیز کو ایگزیجریٹ کر دیا نا، ایگزیجریٹ کر دیا کہ میاں بیوی کے تعلق بھی جو ہے وہ غلط ہے، حلال رزق جو ہے اس کو کھانا بھی غلط ہے، پراپر کپڑا پہننا غلط ہے. یہ نہیں ہے. جائز حدود کے اندر خواہشات پوری کرنا عین فطرت کا تقاضا ہے.
اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم علیہم اجمعین کا طریقہ ہے. شادیاں کرو، بچوں کو ٹائم دو، حلال رزق کماؤ، خود کھاؤ، اپنے اہل خانہ کو کھلاؤ. لہٰذا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بڑے صاحب حیثیت آدمی تھے. احد کے بعد بیمار پڑ گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ لگا کہ زندہ نہیں بچوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ترین ساتھیوں میں سے تھے، رشتے میں ماموں بھی لگتے تھے. آپ کو بڑا پیار تھا سعد سے، آپ ملنے کے لیے گئے، اکثر جایا کرتے تھے. تو سعد رضی اللہ عنہ کو لگ رہا تھا کہ شاید میں بچ نہیں پاؤں گا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ میں نہیں بچوں گا، تو میں اپنی ساری جائیداد اللہ کی راہ میں دینا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا نہیں، آپ اپنے بیوی بچوں کو محتاج چھوڑ کر جائیں، اس سے بہتر ہے کہ انہیں صاحب حیثیت چھوڑ کر جائیں. آپ کم جائیداد اللہ کی راہ میں دیں. تو انہوں نے کہا کہ پھر میں آدھی دیتا ہوں. آپ نے کہا نہیں، یہ بہت زیادہ ہے. انہوں نے کہا کہ پھر 1/3. تو آپ نے کہا اگرچہ یہ بھی زیادہ ہے مگر چلو کر دو. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جن کی جائیداد میں سے آپ 1/3 سے کم دیں، کیونکہ 1/3 کی بھی آپ نے منظوری تو دے دی مگر کہا یہ بھی زیادہ ہے، تو 1/3 سے کم دیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ہاں ہاں چھوڑو، وہ بھیک مانگ کے گزارا کر لیں گے، تم فی سبیل اللہ دے دو. آپ نے کہا نہیں، اپنے گھر والوں کے لیے بھی چھوڑ کر جاؤ. تو اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے پوچھا نا کہ کون سا صدقہ سب سے افضل ہے، کون سا پیسہ سب سے افضل ہے. آپ نے فرمایا جو اللہ کے راہ میں جہاد کرنے والوں پر خرچ کیا جائے یا جو اپنے اہل خانہ پر خرچ کیا جائے. اور اللہ نے خود بھی کہا نا، یا سالونا کا ماذا ينفقون، یہ پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں. تو آپ ان سے کہیے ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتامى والمساکین وابن السبیل. تو نے کہو سب صدقہ ہے جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اپنے مال میں سے، اپنے والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، مساکین پر، مسافروں پر، تو یتیموں پر. اور سب سے پہلے پھر کون آیا؟ والدین اور قریبی رشتہ دار. اور اہل و عیال میں والدین، امیڈیٹ فیملی، اہل و عیال ہوتے ہیں امیڈیٹ فیملی، تو اس میں والدین بیوی بچے شامل ہیں. اور قربا میں بہن بھائی وغیرہ اور چچا ماموں وغیرہ سب آ جاتے. قربا کی پھر کوئی حد نہیں. تو سب کو دینا، جتنا قریبی رشتہ ہے اتنا زیادہ باعث اجر. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا جائز مال کمانا، اس کو جائز جگہوں پر لگانا بالکل درست ہے. اسی طرح اپنی ضرورت کے مطابق مناسب کپڑا پہننا، جیسے گرمی ہے تو مناسب لون پہننا، سردی ہے تو مناسب موٹا کپڑا پہننا، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں. اسراف نہ کریں، بس الماریاں مت بھرے لمبی چوڑی. اور اپنی ضرورت کے مطابق چند جوڑے بھی بنانا. اپنا طریقہ ہے کہ جیسے فرض کریں چلے ہفتے میں 6 دن آپ روز بدلتے ہیں، تو آپ نے 6 جوڑے بنا لیے، 2-3 آنے جانے کے لیے بنا لیے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ اتنے بھر لینا کہ بھئی یاد ہی نہ رہیں، 2 سال استعمال میں ہی نہ آئے، وہ پھر اسراف ہے، اس سے بچے. لیکن ضرورت کے مطابق کپڑا بنانا، جوتا بنانا، اپنے بچوں کے لیے پھل اور چیزیں لے کر آنا، یہ منع نہیں ہے. اور نہ ہی اللہ کو اس پر اعتراض ہے، اور نہ ہی یہاں وہ مراد ہے. یہاں مراد کیا ہے؟ یہاں مراد ہے اللہ کے احکامات کو چھوڑ کر اپنی خواہش پوری کرنا. جیسے ہم شادیوں پر کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور شادیوں کے موقع پر باراتیں، تیل، مہندیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے. ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اپنے بچوں کی سالگرہیں کرتے ہیں. ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی بچیوں کو بے پردہ پھراتے ہیں. ہم اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں اور گھر میں 62 70 انچ کی LEDs لگواتے ہیں اور بچوں کو کنیکشن بھی کیبلز کے لے کر دیتے ہیں. ہم اللہ کے احکامات کو بھول جاتے ہیں اور موت کے اوپر ہم اپنے بڑوں کی خوشی کے لیے یا ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے ساری بدعتیں کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کی آیتوں کو چھوڑ کر اپنی خواہشات پر چلنا. ٹھیک ہے؟ جائز خواہشات پوری کرنا یہاں مراد نہیں، وہ خوشی سے کرے. ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات واضح ہو گئی. افراط اور تفریط دونوں میں نہیں پڑنا. یہ بھی نہیں کرنا کہ جی جائز میں تو کھانا ہی نہیں کھانا، میں تو رنگ والا کپڑا ہی نہیں پہننا، یہ سب یہاں مراد نہیں ہے، مقصود نہیں. اور اللہ نے وضاحت کر دی کہ واقعہ یہ ایک بندے کا ہے، لیکن مثال یہ ہر اس شخص کی ہے جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جو کتاب کو مانتے ہیں اور کتاب کا علم بھی رکھتے ہیں. یہ کوئی کافروں کی بات نہیں ہو رہی، یہ تو مومنوں کی بات ہو رہی ہے. تو لہٰذا یہ آیت ہمارے متعلق ہے، میرے متعلق ہے، آپ کے متعلق ہے. تو ہمیں سوچنا ہے کہ کہیں اس آیت کا مصداق ہم ہی تو نہیں. اور ہر کوئی اس چیز کو خود چیک کر سکتا ہے. ہم دوسروں کے بارے میں بڑی جلدی فیصلہ کر لیتے ہیں وہ نیک ہے وہ برا ہے.
حالانکہ ہم دوسرے کو نہیں جان سکتے. ہم اپنے بارے میں سب سے پہلے جانتے ہیں کہ ہم کہاں کس جگہ پر کھڑے ہیں. تو پھر ہمیں اپنے آپ کو جج کرنا، اس آیت کے آئینے میں اپنے آپ کو دیکھنا ہے، لوگوں کو نہیں دیکھنا. فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ان کو حکایات بیان کرتے رہا کرے شاید کہ غور و فکر کرے. حکایات بیان کرنے سے مراد کیا ہے؟ قصے سنا دینا. قصوں سے نصیحت آتی ہے نا. بعض اوقات آپ کوئی بات نہیں سمجھ پا رہے ہوتے اور اس سے ریلیونٹ کوئی واقعہ نظر سے گزرتا ہے یا آپ سنتے ہیں اور آپ کے ذہن میں وہ بات پیوست ہو جاتی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا، میرے ساتھ بھی ہو سکتا. اسی کی ایک مثال جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز پر مختلف جرائم سے متعلق پروگرام پیش کیے جاتے ہیں، جس کا مقصد یہ رکھا جاتا ہے کہ وہ ان جرائم کی بات بتاتے ہیں کہ یہ جرم یوں ہوا، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر خامی رہی جس کی وجہ سے جرم ہوا، تو آپ اس طرح کی غلطی نہ کریں. آ رہے ہیں نا اس طرح کے پاکستانی مختلف چینلز کرتے ہیں پروگرام. حالانکہ میں اس کو پسند نہیں کر رہی، میں اس کو ووٹ نہیں دے رہی، کیونکہ جرائم کو پھیلانا، ان کی اشاعت کرنا فائدہ مند کم ہے. فائدہ ہے اس میں، یہ نہیں کہ نہیں ہے، لیکن فائدہ مند کم ہے، نقصان دہ زیادہ ہے. لیکن میں آپ سے بات کر رہی ہوں کہ ان کا مطمح نظر یہی ہے کہ لوگ ویسے نہیں مانتے کہ بھئی دروازہ بند رکھو، بغیر پوچھے مت کھولو وغیرہ، ویسے نہیں مانتے. تو ہو سکتا ہے کہ کسی خطرناک جرم کے وقوع پذیر ہونے کی بات سن کر باز آ جائے اور محتاط ہو جائے. تو اسی طرح کا یہاں بھی قصہ مقصود ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اللہ نے مزید کہا سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، سب سے بدترین مثال ان لوگوں کی ہے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں. اب آیتوں کو جھٹلانا پہلے ہی آپ کو پتا ہے 3 شکلیں ہیں. ایک تو صاف انکار کر دینا، دوسرا ماننا مگر قابل عمل نہ سمجھنا، تیسرا ماننا بھی اور قابل عمل بھی سمجھنا مگر عمل نہ کرنا. اور یہاں بنیادی طور پر اسی گروہ کی بات چل رہی ہے جو مانتے بھی ہیں، ایمان بھی لاتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ عمل کرنا چاہیے مگر کرتے نہیں ہیں بہانے ڈال کر. تو اسی گروہ کے لیے کہا جا رہا ہے خصوصیت کے ساتھ. ویسے تو سارے ہی بدترین ہیں، مگر یہاں سب سے بدترین اس گروہ کو قرار دیا گیا جو جانتا ہے، مانتا ہے اور عمل نہیں کرتا. ماننے اور جاننے کے بعد بھی نہ عمل کرنا، یہی تو یہود کی صفت تھی. تو جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر ہم میں یہود میں فرق کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے. تو پھر جو لعنت ان کے لیے ہے وہی لعنت خدا نخواستہ ہمارے لیے بھی ہے. لہٰذا ہمیں سوچنا. وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کا ارتکاب کرتے ہیں. کیسے کرتے ہیں اپنی جانوں پر ظلم؟ گناہ کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بناتے ہیں. ہر انسان کا پہلا حق کیا ہے اپنے اوپر؟ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا. اور ہم پر ہمارے دوسروں کا، ہم پر پہلا حق کیا ہے؟ یعنی بچوں کا، شوہروں کا، بیویوں کا، ان کو جہنم سے بچانا. ہم جب بچوں کے حق کی باری آتی ہے ہمیں صرف ایک حق پتہ ہے، کھلانا پلانا، اسکول بھیجنا، اور یہ نہیں پتہ جہنم سے بچانا. اسی طرح بیوی کو پتا ہے شوہر کے لیے کھانا بنانا ہے، کپڑے استری کرنے ہیں، بستر سجانا ہے. شوہر کو پتا ہے بیوی کو کما کے لا کے دینا ہے. یہ حقوق ہیں. اور جہنم سے بچانا جو پہلا حق ہے وہ ہماری لسٹ میں ہے ہی نہیں، موجود ہی نہیں ہے. تو اپنی جان کا پہلا حق ضائع کیا، اپنے آپ کو جہنم کا مستحق بنایا. تو اللہ فرماتے ہیں ظلم صرف اپنی جان پر کیا، میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. من جسے یہد اللہ ہدایت دے اللہ فہو المہتدی، وہی ہدایت پانے والا ہے. ومن جس کو یضلل وہ بھٹکا دے فاولئک هم الخاسرون، وہی خسارہ پائیں گے. وہی بات ہے جو آپ 20 بار پڑھ چکے ہیں. جس کو اللہ ہدایت کے لیے منتخب کر لے وہی ہدایت پائے گا، جسے اللہ بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے وہ خسارہ پائیں گے. اور یہ فیصلہ کس بنا پر ہوتا ہے؟ عمل اور نیت کی بنا پر. بالکل جیسا پھر وہی بات ہے کہ سورہ بقرہ میں اللہ رب کریم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب کریم ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعودۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بہذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما یضل به الا الفاسقین.
کہ اللہ اس بات سے نہیں شرماتا کہ مچھر یا اس سے بھی کسی چھوٹی چیز کی مثال بیان کرے، اور جب ایسی مثال بیان کی جاتی ہے تو ایمان والوں کو علم ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ ساری باتیں اللہ کی طرف سے سچائی پر مبنی ہے، سچا علم ہے. اور کافر سوال کرتے ہیں اللہ ایسی باتیں بیان کر کے کیا بتانا چاہتا ہے؟ تو انہیں کہہ دو کہ اللہ بتانا چاہتا ہے یہ کہ کچھ لوگوں کو ان مثالوں سے گمراہ کرے گا اور کچھ کو ہدایت دے گا. پھر فرما دیا وما یضل بہ الا الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہی میں نہیں چھوڑتا. تو اللہ دلوں کے حال کے اوپر شاہد ہوتا ہے اور اللہ دلوں کے حال کے مطابق فیصلے کرتا ہے. جو سچ مچ ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے سیریس کوشش کرتا ہے، اللہ رب کریم اسے ضرور ہدایت کے لیے منتخب کرتے ہیں. اور کوئی بندہ جو بظاہر نیک ہے، بڑا پرہیزگار ہے، اور اس کے دل میں کھوٹ ہے، وہ دنیا کمانا چاہ رہا ہے یا کچھ بھی اور چکر چل رہا ہے، تو ہم نہیں جانتے مگر وہ کریم رب جانتا ہے. تو پھر اللہ اس کو چھوڑ دیتا ہے اس کے حال کہ جو کر رہا ہے کر لے، جس گمراہی میں جا رہے جائے، دیکھتے ہیں کہاں تک پہنچتا ہے. یہی اللہ کا طریقہ ہے، یہی یہاں بھی مراد ہے کہ اللہ اپنے علم سے سب جانتا ہے، تو جس کو وہ پسند کرتا ہے اسے ہدایت کے لیے چن لیتا ہے، اور جو اس کرائٹیریا پر پورا نہیں اترتا اسے ریجیکٹ کر دیتا ہے. آپ دیکھیں یہ جو سول سروس کے امتحان ہوتے ہیں تو اس میں دیا کیا ہوتا ہے نا کہ جس کو چاہا جائے گا منتخب کیا جائے گا، جسے چاہا جائے گا ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اس پہ سوال نہیں کیا جا سکتا. اتھارٹی کی مرضی ہوتی ہے. تو ایک بندہ جس نے اچھے نمبر لیے ہوتے ہیں اور بڑا اچھا ٹیسٹ پاس کیا ہوتا ہے، جب اس کا انٹرویو ہوتا ہے تو نئی جاب کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے. وہ ان کے خاص پوائنٹس ہوتے ہیں جن کے اوپر وہ چیک کرتے ہیں، ان کے اپنے خاص کسوٹی ہوتی ہے، خاص پیمانہ ہوتا ہے. تو اللہ کا بھی پیمانہ، اور وہ پیمانہ ہے دل، نیت، خلوص، جسے ہم نہیں جانتے، صرف اللہ کریم جانتا ہے. اسی پیمانے پر سلیکشن ہوتی ہے، اسی پیمانے پر ریجیکشن ہوتی ہے. تو پھر یہ قیامت کے دن ہمیں پتا چلے گا کہ جو سلیکٹ ہوا تو کیوں ہوا، جو ریجیکٹ ہوا تو کیوں ہوا. آج ہم نہیں جان سکتے کیونکہ آج اللہ ہی کو پتا ہے کس کے دل میں کیا چل رہا ہے، کس کے دماغ میں کیا چل رہا ہے، کون کیا چاہتا ہے، کیوں چاہتا ہے، کس لیے چاہتا ہے، کون کیا کر رہا ہے، کیوں کر رہا ہے، کس لیے کر رہا ہے. سب علم اسی رب کے پاس ہے. تو وہ پھر فیصلہ کرتا ہے اسے ہدایت کی طرف لے کر جانا ہے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ دینا. البتہ جو چھوڑ دیے جاتے ہیں فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، وہی خسارہ اٹھائیں گے. خسارہ کیا ہے؟ دنیا میں بھی فیلئر اور آخرت میں بھی فیلئر. ان کے لیے جہنم ہے. اب ان کے لیے کہہ کر تو بات دوسروں کے لیے ہو جاتی ہے، ایسے ہر بندے کے لیے جہنم ہے. ان میں ہم میں سے بھی کوئی ہو سکتا ہے، خدا نہ کرے. اب یہ ہمیں خود سوچنا ہے کہ کوئی عادت ہم میں تو ایسی نہیں ہے جو اس آیت سے ملتی ہوئی ہو، یعنی وہ خامی جو اس آیت میں پوائنٹ آؤٹ کی گئی ہیں، جو خامیاں، ان میں سے کوئی خامی ہم میں تو نہیں ہے. اگر ہے تو ابھی دیر نہیں ہوئی، ابھی وقت ہے. ابھی ہم توبہ بھی کر سکتے ہیں اور اپنی اصلاح بھی کر سکتے ہیں. اگر ڈاکٹر آپ کو بتائے کہ آپ کو کینسر ہے تو کیا کریں گے؟ علاج کریں گے. مر تو نہیں نہ جائیں گے، خودکشی تو نہیں کر لیں گے. لہٰذا اس بات سے نہیں گھبرانا. خامیاں ہوتی ہیں، ہو سکتا ہے اپنے اندر خامی نظر آئے، ہو سکتا ہے اپنے کسی پیارے میں خامی نظر آئے. تو ان خامیوں سے نہیں گھبرانا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ علاج کے لیے بھاگ دوڑ کرنی. ابھی وقت ہے، ابھی دیر نہیں ہوئی. جب تک زندہ ہیں تب تک توبہ کے ذریعے، عمل کے ذریعے ہم اپنی اصلاح کر سکتے. ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس آیت کے آئینے میں کس کو دیکھنا ہے؟ اپنے آپ کو. اور پھر غور کیجئے گا کہ کہاں کہاں اصلاح کی ضرورت ہے. انشاءاللہ پتہ لگے گا. ٹھیک ہے؟ اور ترقی کیسے ہوتی ہے؟ کسی چیز میں ارتقا کیسے ہوتا ہے؟ تنقید سے. تنقید سے. آپ کھانا کیسے امپروو کرتے ہیں؟ کوئی بھی بچی جب کھانا بنانا سیکھتی ہے، پہلے دن اچھا کھانا تو نہیں نہ بن جاتا، غلطیاں پتہ چلنے سے. یعنی مائیں کہتی ہیں یا ابا کہتے ہیں بھئی بہت اچھا کھانا بنایا، بہت اچھا، لیکن تم یوں کر لیتی. وہ لیکن ناگوار تو گزرتا ہے مزاج پر، لیکن اس لیکن کی بنا پر ہی امپروومنٹ ہوتی جاتی ہے. اگلی دفعہ وہ چیز بہتر کرتے ہیں، پھر کچھ اور نکلتا ہے، کچھ اور آپ سال 2 سال میں پرفیکٹ ہو جاتے ہیں. تو تنقید ارتقاء کا ذریعہ ہے. اسی لیے ادب میں، لٹریچر میں سب سے زیادہ اہمیت نقد و جرح کو ہوتی ہے، تنقید کو. کیونکہ ناقدین کی وجہ سے ادب پروان چڑھتا ہے، لٹریچر پروان چڑھتا ہے. تو ہر چیز تنقید کی وجہ سے سنورتی ہے. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم دوسروں پر تنقید کر کے انہیں سنوارتے ہیں اور اپنی تعریف کر کے اپنے آپ کو نالائق بنا لیتے ہیں.
میں تو ہوں ہی صحیح، میں تو ہوں ہی صحیح. کوئی کبھی بھی صحیح نہیں ہو سکتا. کاملیت اللہ کی ذات کے لیے ہے. وَلِلَّهِ الْحَمْدُ. انسان ایک کھانے میں بہتر ہوگا، دوسرے کھانے میں کمزور ہوگا. ہر واقعے میں اپنے آپ کو ضرور جو ہے نا مائکروسکوپ کے نیچے رکھ کر دیکھیں، میرے اندر کہاں کہاں خامی ہے. میں صبروں گی تو مجھے فائدہ نا، دوسرے صبرتے جائے میں وہیں کی وہی رہوں، مجھے کیا فائدہ. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو اپنے آپ کو ذرا تنقیدی نظروں سے دیکھنا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ ہم فزیکلی بھی یہی کرتے ہیں نا. ہم کبھی نوٹس نہیں کرتے ہم کتنے موٹے ہو گئے، کبھی شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے. آپ کو پتہ ہے ویٹ لاس کے لیے جو ہیں ڈاکٹرز وہ باقاعدہ کہتے ہیں کہ جب آپ نہائیں، کپڑے پہنے، تو آپ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھیں، اپنے ایبس دیکھیں. فل شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے ایبس دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ کہاں سے گوشت باہر آ رہا ہے، کہاں سے. اگر ہم کرتے رہیں سیریس بغیر مذاق کے، تو شروع میں ہی ہمیں آئیڈیا ہو جائے نا ہم بھدے ہو رہے ہیں، اور ہم باز آ جائیں نا اور اپنے آپ کو فوراً صحیح کر لیں. رائٹ؟ لیکن چونکہ ہم کبھی اپنے آپ کو دیکھتے نہیں، ہم صرف دوسروں کو دیکھتے ہیں، تو اپنی بڑی بڑی توندوں کے ساتھ ہم دوسروں کو کہہ رہے تھے تو موٹی ہو گئی ہے. ہوتے نا ایسے. یہی حال ہم روحانی طور پر بھی کرتے ہیں. ہم کبھی اپنے آپ کو کھڑے ہو کر نہیں دیکھتے، دوسروں کو ہر وقت تاکتے رہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں تو جھوٹ بولتی ہے، اور خود ہر وقت جھوٹ بول رہے ہوتے. سب کو کرتی ہے. تو لہٰذا بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی دیکھا کریں، اپنے آپ کو بھی دیکھا کریں. اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن اپنا تو بن. پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن. تو لہٰذا اپنے من میں ڈوب کر اپنے آپ کو تلاش کریں. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا تھا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. اور اگر ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کا ہمارے ساتھ رویہ کیا ہوگا، تو ہمیں اپنی کرنٹ پوزیشن دیکھنی چاہیے، اخلاق کی، عادات کی. ٹھیک ہے؟ تو اپنے آپ کو دیکھنا. آج آپ کا یہی ہوم ورک. کوئی سوال؟ بعض اوقات ہم ایک آیت پوری پڑھ رہے ہوتے ہیں، اس کا آدھا مفہوم ہمیں خود سمجھ آ رہا ہوتا ہے، اگلا مفہوم نہیں سمجھ آتا. جیسے میری تین بیٹیاں تھیں، تو میں جب سورہ کاف پڑھتی تھی نا، تو اس میں آتا تھا المال والبنون زینت الحیات الدنیا. ظاہری بات آگے بھی آیت پڑھتی تھی، لیکن میں یہی کہتی تھی اللہ تعالیٰ کی دنیا کی زینت ہے بیٹے، تو مجھے بھی عطا کریں. یعنی اس طرح سے دعا کرتی تھی، اللہ نے مجھے بیٹے دیے. جب میں کافی دیر بعد کچھ 1.5 سال بعد پھر میں سورہ پڑھ رہی نا، تو پھر میں نے اگلی آیت پہ غور کیا. اگلی آیت کیا ہے؟ وہی المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر، یعنی اللہ کے نزدیک بہترین جو ہے وہ تو نیک اعمال ہیں. تو وہ آدھی آیت میں تب غور کرتی تھی، اس کے بعد میں نے 1.5 سال کے بعد باقی کی آدھی آیت کو بعد میں غور کیا کہ زینت میں دنیا کی مانگتی نہیں ہوں، لیکن یہ تو صرف دنیا کی زینت ہے، جو آخرت کے لیے وہ تو نیک اعمال ہی ہیں. نہ بیٹے کام آئیں گے نہ مال کام آئے گا، لیکن وہ نیک اعمال کام آئیں گے. بعض اوقات اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ آدھی چیز سمجھ آ رہی ہوتی ہے اور آدھی چیز نہیں سمجھ آ رہی، پھر اس کے بعد وہ مجھے کافی عرصے بعد اس آیت کا پورا یعنی کہ سمجھ لگی. دیکھیں جو بات اگر سمجھ نہیں آئی، ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو پوچھ لے، ایک یہ تو حل ہے. لیکن پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ آگے پڑھ اسی جگہ پہ بات شاید اس وجہ سے کہ اس وقت آپ کو طلب بہت زیادہ تھی بیٹے کی، تو اس لیے آپ کا ذہن اس پہ رک جاتا تھا. مگر ایک بات میں آپ کو بتاؤں، حلال چیز کی دعا مانگنا بری بات نہیں ہے. لہٰذا اگر آپ نے بیٹے کی دعا کی تو اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں. نہیں، میرا یہ کہنے کا مطلب ہے باقی کی آیت میں پوری سورہ پڑھتی تھی، لیکن اس آیت کا کیوں نہیں سمجھ لگ رہی ہوتی تھی، صرف اسی پہ جا کے اٹک جاتی تھی. جب بھی یہ آیت آتی تھی تو میں شدت سے دعا مانگتی تھی. تو کافی 1.5 سال بعد بیٹوں کے ہونے کے بعد میں نے جب پڑھی تو پھر مجھے احساس ہوا کہ پوری آیت دو ریزنز. ایک یہی کہ خواہش کی شدت کی وجہ سے آپ کی نظر وہیں اڑ جاتی تھی. جیسے آپ دکان پہ جاتے ہیں نا تو بہت ساری چیزیں لگی ہوتی ہیں، مگر جو آپ کو پسند آ جاتی ہے نا چیز، آپ کی نظر بار بار اسی پر جاتی ہے اور باقی چیزیں بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہیں. اسی طرح یہ انسان کا ذہن اسی طرح کام کرتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہر چیز آپ گریجولی سمجھتے ہیں.
ٹھیک ہے. بہت ساری چیزیں جو آپ قرآن کے علاوہ عام زندگی کی بھی 4-5 سال پہلے نہیں سمجھتی ہوں گی، اب آپ کو سمجھ آنے لگی ہوں گی، اور آپ کہتے ہوں گی کہ اس وقت مجھے سمجھ آ جاتی تو میں یہ غلطی نہ کرتی. تو یہ گریجولی ہمارا علم بڑھتا ہے، تجربہ بڑھتا ہے، تو چیزیں زیادہ واضح ہوتی جاتی ہیں. اور بہت ساری چیزوں کے بارے میں ہم سوچتے ہیں کہ اس وقت مجھے یہ بات سمجھ آ جاتی تو میں یہ کام بہتر کر لیتی. تو ایک تو گریجول علم بھی ہے اور دوسرا خواہش بھی، اس وجہ سے ایسا ہوگا. یہ کوئی غیر فطری بات نہیں ہے. جب میں نے پڑھی غور کیا نا تو مجھے لگا جیسے آج ہی میں نے یہ آیت پوری پڑھی ہے، کہ آج ہی مجھے سمجھ لگی ہے کہ اصل جو کام آنے والی چیزیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں. الحمدللہ جب آپ کا آخرت کی طرف رجحان بڑھا تو آپ کو بات بھی واضح سمجھ آئی نا. تو بات یہ ہے کہ آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کو سمجھ آ گئی. کئی لوگ ساری زندگی قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں توحید نہیں سمجھ آتی. ٹھیک ہے. بات یہ ہے 2 ریزنز، پھر میں وہی کہوں گی. ایک، ہم اپنی کسی خواہش کے وقت بعض اوقات اڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہم اس سے آگے نہیں چل پا رہے ہوتے. بعض اوقات خواہش کے علاوہ پریشانی بھی ہو سکتی ہے جو ہمیں اس سے آگے نہیں چلنے دے رہی ہوتی، ہم رک جاتے ہیں. اور دوسرا سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے اس وقت کے حالات کے مطابق ہمارا ذہنی کیلیبر کم ہوتا ہے. بعض جھٹکے، بعض صدمے، بعض علمی ترقی ہمارے ذہن کو مزید وسیع کر دیتی ہے، اور ہم ان چیزوں کو سمجھنے کے لائق ہو جاتے ہیں جو پہلے نہیں سمجھتے تھے. جیسے بطور چٹکلا یہ بات بیان کی جاتی ہے بالکل درست، کہ ایک صحافی نے جناح سے پوچھا کہ پہلے تو آپ بڑے سرگرم رکن تھے کانگریس کے اور ہندو مسلم اتحاد کے سفیر تھے، تو اب آپ مسلم لیگ میں آ گئے، تو یہ اس کا آپ کیا کہیں گے؟ یعنی لوٹا کہنا چاہا نا انہوں نے جناح کو. تو جناح نے کہا ہاں بالکل، ایک زمانہ تھا جب میں پرائمری میں پڑھتا تھا لیکن پھر آگے بڑھ گیا. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتا ہے کہ ہماری عقل کا لیول بڑھتا جاتا ہے. تجربات، حادثات، واقعات ہمارے کیلیبر کو بڑھاتے ہیں، اور جب ہمارا کیلیبر بڑھتا ہے تو بہت ساری چیزیں جو ہمارے سامنے ہوتی ہیں اور ہم انہیں ہینڈل نہیں کر پا رہے ہوتے یا سمجھ نہیں پا رہے ہوتے، کیلیبر بڑھنے سے ہمیں سمجھ آنے لگ جاتی. ٹھیک ہے. اسی طرح کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میں 10 سال طاہر قادری کو سنتی رہی گئی قرآن کے ترجمے صورتوں پہ، ایک لفظ پہ وہ ایک پوری کیسٹ ہوتی تھی، تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں اس وقت کیوں نہیں سمجھ آئی. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر وہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی اس کو قبول کرنے کی. ٹھیک ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ جب ہمیں سب چیزیں پھر اس وقت سمجھ نہیں آتی. حالانکہ 3 دفعہ ہم نے قرآن کا ترجمہ ویسے بھی گھر میں بھی کیا، نہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا، اب آ رہا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ چیزیں جب سمجھ میں آنے لگ جاتی ہے. بالکل. اللہ پھر اسی کا نام ہے نا ذہن کھول دینا. اور اللہ رب کریم جو ہے نا جو دل کھول دیتے ہیں اسلام کے لیے، اس سے یہی مراد ہے. اللہ کہتے ہیں نا کہ میں پھر دل کھول دیتا ہوں اسلام کے لیے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس پر اللہ رحم کرنے کا ارادہ کرتے ہیں اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. تو سینہ اسلام کے لیے کھلنا یہی ہے کہ وہ باتیں جو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی وہ سمجھ آنے لگتی. تو یہ لیولز ہوتے ہیں، یہ قدرتی. ٹھیک ہے. اور کوئی بات؟ چلیے. سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.